अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 3 दिन की लफ्जी गोलाबारी के बाद आज कौमी असम्बली के इजलास में माहौल निस्बतन मदम रहा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से तकारीर तो की गई, लेकिन एक दूसरे पर बराह रास्त हमले नहीं हुए और माहौल की कशीदगी को कम करने के लिए एक दूसरे की तजावीज़ को भी सुना गया। स्पीकर कौमी असम्बली में ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मीसाक पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। सब ने जो आगे पॉजिटिव, हम भूल जाएंगे माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वफद ने उनके स्पीकर के चैम्बर में वो गए, उनसे मुलाकात की और स्पीकर ने कौमी असम्बली से अरकान की गिरफ्तारी के मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी। एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उसमें उनकी सरबराही में बनाई गई है। इसके अलावा कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल होंगे और डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स फरत अब्बास भी शामिल हैं। कमेटी पार्लियामेंट के हुदूद में होने वाले वाकयात की तहकीकात करेगी और अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। आपको बताते चले कि 9 सितंबर को इस्लामाबाद पुलिस ने कौमी असम्बली के इजलास के बाद पार्लियामेंट के गेट और रात गए पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक इंसाफ के MNAs को हिरासत में लिया था, जिसकी अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी मजम्मत की थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया था और पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी के मामले पर 20 ग्रेड के सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं कौमी असम्बली, उन्हें 4 माह के लिए मुअत्तल भी किया। इसके अलावा सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी पर कुछ सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनको भी मुअत्तल किया 4 माह के लिए, जबकि पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद करने का मामला है उस पर CDA के 5 एहलकारों को जो है उनको भी मुअत्तल कर दिया। इस सब कुछ के बावजूद IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना यह है कि पुलिस ने जो भी उस रात किया, जो भी कार्रवाई की, वो कानूनी तकाजे पूरे करके की। हर चीज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की है, प्रोसीजर के बगैर कोई चीज नहीं की। आज कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाजन तहरीक इंसाफ के चंद अरकान शरीक हुए, जबकि बाकी अरकान इजलास में इसलिए नहीं आए कि पार्लियामेंट में बैरिस्टर गौर ने यह बात की कि गिरफ्तार अरकान के ईवान में आने तक 10 अरकान के अलावा कोई भी इजलास में शिरकत नहीं करेगा। जब तक 10 सितंबर की वक़ूआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई MNA हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा। नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 MNA। इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना था कि तहरीक इंसाफ को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज वो खुद भुगत रहे हैं और मुल्क भी भुगत रहा है। बिलावल भुट्टो ने अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत भी की। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से दें। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकें। हमारा जो सियासत है, हमारा जो केसेस है, हमारा जो इश्यूज है, वो हम देख लेंगे, लेकिन जब तक ये हाउस फंक्शनल नहीं होगा, ये मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पार्लियामान को बेहतर अंदाज में चलाने और लाए अमल के लिए असम्बली में तहरीक एक पेश की है। कौमी असम्बली ने करसत राय से पार्लियामानी कमेटी तश्कील देने की तहरीक की मंजूरी दी। कमेटी में 16 अरकान होंगे, हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी होगी। पार्लियामेंट को फंक्शनल करने के लिए यह कमेटी कायम की गई है। वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने आज एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा को आड़े हाथों लिया। क्या उन्होंने कहा, जरा सुनिए। इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना हो। आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे, आप जो है बारात लेके जाएंगे नाम लेके मरियम नवाज का। ये इस किस्म की बातें जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। और फिर जवाबन अपोजिशन लीडर ने 9 सितंबर को पुलिस की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर हमला करार दिया। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। एक जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती
बस हो गई है, इनाफ इज इनाफ, पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं। और दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। उनके बकौल आइन था, आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। मौलाना के मुताबिक हुकूमती वजूद और उसके इकदाम अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। उन्होंने ये बातें जो हैं साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से एक मुलाकात में की और अपने सियासी राब्तों पर भी इस बारे में बात हुई। गुज़श्ता चंद रोज़ से इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि मौलाना हुकूमत का साथ देने के लिए नीम रजामंद हो गए कानून साजी की जहाँ तक बात हो। सदर और वज़ीर आज़म की मौलाना से मुलाकातें हुई। उनके कौमी असम्बली में ज़ार ख्याल के बाद ये अफवाहें ज़ोर पकड़ती जा रही थी। गो कि JUI की जानिब से इस तरह की तमाम बातों की तरदीद की गई थी, लेकिन हुकूमती हलकों में ये बातें ज़ुबान ज़दाम थी कि मौलाना को राज़ी कर लिया गया है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत कैसे हैंडल करेगी इन मामलात को, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम के सीनियर रहनुमा और रावलपिंडी से MNA जनाब हनीफ अबाइस साहब। अबाइस साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आप जो धुआंधार तकरीरें आजकल कर रहे हैं कौमी असम्बली में, उस पर भी आते हैं, लेकिन मीसाक पार्लियामेंट, फिर उसके बाद एक तहरीक पेश हुई और एक कमेटी भी बन गई है। क्या अब ये फैसला कर लिया गया है कि इस पार्लियामान को चलाना है? अच्छा, मैं ना ये तो आज बिलावल साहब की स्पीच जो थी बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक जैसे स्टेट्समैन वाली गुफ्तगू थी। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसको और बड़ा अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की और यही पार्लियामान के अंदर यही गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन जो PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं मैं ना मानो वाली बात है। ये तो एक दिन भी शायद था ये इसको फॉलो ना कर सके इन रूल्स को, लेकिन तहरीक पेश हो गई, मेरे अता तारड़ साहब ने पेश कर दी और अगर उस पर अमल दरामद हो जाए, ये मैंने भी आज सुबह बात की अपनी, मैं गवर्नमेंट में हूँ, हुकूमत में हूँ, लेकिन हमने कहा कि इसको फंक्शनल करें और हमारे वज़रा, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, वो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं उनके सवालात, उनका जवाबात जो हैं वो ऐसे तरीके से दें, क्योंकि ये पार्लियामान जो है ये जो हमारा हाउस है ये इन ऑर्डर होगा यहाँ पे इसकी, तो फिर बाहर इसकी अहमियत होगी। अगर यहीं पे हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो बाहर कैसे अहमियत होगी इसकी। यहाँ पर आज बड़े बड़े उन्होंने इकदाम स्पीकर ने लिए, स्पीकर कस्टोडियन हैं, बिल्कुल हम उनके तमाम इकदाम को भी सराहते हैं, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ ये देखें ना। ये जब आप किसी को गंदी गालियाँ देंगे, आप अभी देखें जो जलसे के अंदर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बात करता हूँ, मैंने तमाम एनालिस्ट को सुना है, तमाम चैनल्स के ऊपर बैठे हुए को, किसी ने 15,000 की तादाद बताई, किसी ने 20,000 की तादाद बताई, किसी ने 18,000 की तादाद बताई, इससे ज़्यादा मुझे किसी ने नहीं बताया। कुछ वैसे ही खामोश रहे ताकि थोड़ा सा ये गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं लोगों को। तो अब इस कोई इम्प्रेसिव नहीं था, किसी सूरत नहीं था, मैं कहता हूँ किसी सूरत इम्प्रेसिव नहीं था, ठीक है। रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से कोई शिरकत भी नहीं थी, पंजाब से शिरकत भी नहीं थी, KPK से भी उस तरह लोग नहीं निकले जैसे कहते कि 20 लाख आएंगे, 30 लाख। वो तो कह रहे हैं अगर पूरा इस्लामाबाद पिंडी जो है वो ब्लॉक हो और उसके बावजूद हम 20,000 भी लेके आ गए। देखिए पहले इस्लामाबाद की आप आदिल साहब जेन में रखें कि ये वही पार्टी है जिसने कहा था कि आप पारा में बैठेंगे जी और आगे नहीं जाएंगे, और आपको पता है कि आपकी तमाम एम्बेसीज जो है वो रेड जोन में है। आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म, हाउस, आपका PTV, हर चीज़ वो आए, उन्होंने आके PTV स्टेशन को जला दिया, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की दीवार को तोड़ दिया, PM हाउस के दरवाज़ों तक पहुंच गए। तो यहाँ तक तो जस्टिफाई करता है कि इस्लामाबाद को महफूज किया जाए ताकि जो हमारे गैर मुल्की सफारतकार हैं वो भी महफूज रह सकें। रहेगी बात कि जहाँ से उन्होंने आना था, जिधर जो रूट उनको दिया गया था वो सारे का सारा खुला था, उस रूट से आकर वो अपना आप जो है मनवा सकते थे। लेकिन जैसे चकजई साहब ने स्टेज पे चढ़ते हुए कहा, एक तो मेरा ख्याल है उनकी जेब शायद और कपड़े भी फट गए, उन्होंने गिला भी किया और उन्होंने कहा कि जो तंजीम होती है उसके बगैर इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता जी। तो यहाँ तक तो आप अंदाज़ा लगा लेना, डिसऑर्गेनाइज लोग जो हैं वो कभी भी इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। लेकिन अब भाई साहब एक बात है ना, जो जुबान यूज़ हुई, जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन फिर जो हुकूमती रिस्पांस था कि पार्लियामेंट के अंदर से, वैसे तो आप लोगों ने मजम्मत भी किया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से उठाना उन लोगों को, ये बात तो ठीक नहीं थी ना। अच्छा, मैं इस बात के ऊपर ना
اور کچھ لوگ ہمیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی ریئیکشن آنا تھا، ریئیکشن آنا تھا، لیکن جب جلسہ فلاپ ہو گیا تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی میری نظر میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے۔ اور دوسرا، اسمبلی کے اندر سے گرفتاری جو اگر ہوئی ہے، میں نے تو نہیں دیکھی لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے، تبھی تو انہوں نے معطل کیے ہیں اپنے سیکیورٹی والے لوگ جو ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ آج اگر وہ ہو رہے ہیں، کل ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ پرست ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا شاید کسی نے آرڈر دیا ہو کہ اسمبلی سے جا کے پکڑ لائیں۔ اب ہمیں ڈگنیٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے پالیٹیشین کو۔ عادل، یہاں پہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس بات کا۔ میں 7 دفعہ پولیٹیکلی گرفتار ہوا ہوں۔ میں ناموس رسالت میں 2006 میں ہوا، میں 2007 میں ریسٹوریشن آف ججز کے اوپر ہوا، پھر میں 25 سال قید لے کے ہوا، پھر 3 میرے ڈیٹینشن آرڈر تھے اس پہ ہوا۔ ہوتا کیا تھا، میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، پولیس والوں کو پتا تھا گھر نہیں ہے، وہ نوک کر کے چلے جاتے تھے۔ جب میں گھر ہوتا تھا تو میں گرفتاری دیتا تھا۔ پھر میں اپنے گھر کے دروازے نہیں توڑواؤں گا کسی سے۔ جب میں گاڑی میں گرفتار ہوا، میرے سامنے آ کے جب ایک پولیس کی گاڑی رکی تو انہوں نے کہا سر آپ کے ڈیٹینشن آرڈر ہیں، تو میں گاڑی سے اترا، ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب میں گاڑی کو لاک کر لیتا، ایک تو میری ڈگنیٹی کمپرومائز ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھاگ کرنا پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ میں نہیں جائے، گرفتاری دے دیتے۔ کیا پولیٹیشین کیا 25 سال قید سن کے رات 11:30 بجے جہاں 10,000 بکھرے ہوئے لوگ تھے، کیا آپ کے اس بھائی نے اس ڈسٹرکٹ کورٹس کو آگ لگانے کی بات کی، کسی انسٹیٹیوشن کو گالی دی، کسی جج کو برا بھلا کہا، کسی جنرل کو برا بھلا کہا، کچھ بھی کہا؟ کتنی بڑا زیادتی والی بات تھی کہ 4 دن پہلے الیکشن سے کیا گیا، لیکن لوگوں کو ٹھنڈا کیا۔ مجھے پتا تھا یہ نظام جس نے مجھے سزا دی ہے، اسی نظام نے مجھے ریلیف دینا ہے، تو میں یہاں پہ برپا کر کے، آگ لگا کے، پتھراؤ کروا کے، تو مجھے اس ملک کی بہتری کے نہیں، تو اس لیے میں آج بھی بانی پی ٹی آئی سے لے کے سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی ایسا مرحلہ آئے تو ڈگنیٹی کا مظاہرہ کریں، گرفتاری دے۔ اچھا، مجھے بتائیں کیا تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے یا ہیں؟ دیکھیں، میں نے کیا کہنا تھا، اب تو بانی پی ٹی آئی نے خود کہہ دیا، اور ہم ایک ساتھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے، پوری قوم کو بتاتے تھے، لیکن کیونکہ نوجوان نسل ہے نا جی، وہ ایکچولی آپ کوئی بھی موومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے۔ 77 کی موومنٹ دیکھ لیں، اس کے بعد کی کسی نے جمہوریت کے نام پہ بچوں کو لوٹا ہے، کسی نے تبدیلی کے نام پہ لوٹا ہے، کسی نے اسلام کے نام پہ لوٹا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بارہا یہ بات کی گئی کہ نہ رابطے ہیں، نہ رابطے استوار ہوں گے۔ بات سنیں، دیکھیں نا ہوتا کیا تھا، یہ معافی ناموں کے لیے انہوں نے 2-4 بندے رکھے ہوئے تھے، اعظم سواتی، یہ جو علی امین گنڈا پور یہ بڑکے مار رہے ہیں، یہ رابطے میں تھا، ٹھیک ہے جی، یہ مروت جو ہے یہ رابطے میں تھا، یہ 5-7 لوگ رابطے میں تھے، یہ چھوٹی سطح پہ رابطے میں، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی، وہ ان سے یہی کام لیتے ہوں گے نا کہ یہ کہتے ہوں گے ہم پہ ہاتھ ہلا رکھیں جی، یہ کریں جی، وہ کریں، اور یہ ساتھ چل کے انہوں نے سب نے آن کیا ہے، اعظم سواتی نے آن کیا ہے، علی امین گنڈا پور تک ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اب یہ جو بڑکے وہ مار رہا ہے وہ کس طرح مار رہا ہے؟ ہٹلر نے نا، میرے سے زیادہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ہٹلر نے اپنی ایجنسیز اتنی مضبوط رکھی ہوئی تھی، اپنا جیسے آپ کہیں جاسوسی کا نظام، کہ میاں بیوی بات کر رہے ہیں نا، تو جو ہسبینڈ تھا وہ جان بوجھ کے ہٹلر کے خلاف بات کرتا تھا کہ وہ بیوی کے سینٹیمنٹس اس کے بارے میں لے لیں، تو اگر اس نے کہہ دیا تو وہ اس کا ایجنٹ ہوتا تھا۔ یا میرا مطلب سمجھ رہے ہیں ساری باتوں کا، لیکن میں کہتا ہوں ذرا وہ قوم کو سنائیں جو ایک وزیر اعلیٰ نے، ایک تو ہمارا ہر جگہ کے اوپر نا تنزلی آئی ہے، پولیٹیشین کے اندر بھی، پارلیمنٹ بھی آج سے 20 سال پہلے والی پارلیمنٹ نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے والے ججز نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آج سے 20 سال پہلے والی صحافت بھی نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اگر آج دیکھیں تو جو گفتگو کی گئی ہے، جو ایک کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کی ہے، وہ آپ سنوا بھی دیں۔ میں اس کا ایک کلپ چلاؤں گا اور اس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے۔ جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے، تو جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا۔ یہ بھائی صاحب جو بات انہوں نے کی ہے کہ جنرل فیض حمید تو آپ کا بندہ تھا، نہیں، اس نے تو یہاں تک کہا نا جی، اس نے انسٹیٹیوشن کو للکارا، اس نے کہا ڈی جی آئی آپ نے لگایا، ڈی جی سی آپ نے لگایا، ٹھیک ہے نا جی، اور یہی بنیاد بنی تھی، یہی باتیں، میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری، یہ ساری باتیں 9 مئی کا، اور 9 مئی میں 1 سال لگا تھا
یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا. اب تو تانے بانے سارے جوڑ رہے ہیں نا. اب جنرل فیض کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس ساروں کو تو اپنا اس طریقے سے جو گفتگو سے انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہوا ہے یہ ایک پلاننگ ہے, ایک سازش کے تحت پلاننگ ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ میں آپ اپنے پرانے پروگرام اٹھائیں جس میں بولا کرتا تھا, آج کل تو سارے تواتر کے ساتھ اسی لائن کو لیے ہوئے ہیں. میں کہتا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا انسٹیٹیوشن موجود ہے جو اس کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مضبوط ترین ہے. اب پورے 57 ممالک کے اندر 3-4 اور ممالک تھے پاکستان کے علاوہ جہاں پہ یہ دفاعی نظام بہت مضبوط تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اربوں ڈالر بھی تھے. لیکن دشمن حملہ آور کس پہ ہوا؟ ان کی معیشت پہ نہیں, ان کی اکانومی پہ بھی نہیں, ان کے دفاعی نظام پہ. کون سے؟ میں 3 نام لے دیتا ہوں. لیبیا تھا, عراق تھا, شام تھا. کوئی شک ہے اس میں؟ اب رہ گیا پاکستان. اب جب پاکستان رہ گیا تو اس کے اوپر اب حملہ آور دنیا ہوئی ہے. دنیا سے مراد جو اندیکھے ہمارے دشمن ہے پاکستان کے. اس کا اعلیٰ کار بانی پی ٹی آئی پہلے بنا سر, پھر اس نے یہ پوت تیار کی علی امین گنڈا پور جیسی, کیونکہ پدی اور پدی کا شوربہ کہ وہ کہے کہ جناب ورنہ ہم فوج کو ٹھیک کر دیں گے. یہ لفظ استعمال کیا گیا نا. اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں ڈھکی چھپے الفاظ میں بات کروں. ہم فوج کو سیدھا کر دیں گے. یہ وہی شخص ہے عادل صاحب جو منشیات اور شراب کے ساتھ پکڑا گیا تھا. اچھا مجھے بتائیں, اگلے دن علی امین گنڈا پور 10-12 گھنٹے غائب, 12 گھنٹے غائب رہے. اور 12 گھنٹے اسلام آباد آپ کی گورنمنٹ ہے نا, مجھے تو نہیں پتا. جو بندہ غائب رہا ہے وہ جا کے اپنے ان سے پوچھ رہے ہیں, اس کے صوبائی جو وزیر ہیں وہ پوچھ رہے ہیں, اس کے ایم پی ایس پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کہاں تھے؟ آپ کسی کے پاؤں پکڑا ہوا تھا, آپ نے رو کے معافی مانگی ہے, جو میرے علم میں آیا. ٹھیک ہے جی. تو اب انہوں نے ان کو بتایا یہ ہے کہ میں ایک ہائی فائی سیکیورٹی میٹنگ میں تھا. ان سیکیورٹی میٹنگ میں نے تو اپنی پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیشین کی رات 12 بجے کے بعد نہیں دیکھی. وہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی میٹنگ میں تھے, لیکن آپ ہو سکتا ہے ادھر ہی ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر اس نے معافی مانگی ہے. معافی مانگی ہے رو کے پاؤں پکڑ کے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں بچے نے غلطی کی ہے اور غلطی بہت بڑی کی ہے, اور جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, صرف انسٹیٹیوشن کی بات نہیں میں کر رہا اپنا عادل صاحب, ابھی تو آپ وہ بھی چلا دیں جو آپ کی صحافتی برادری کے بارے میں کہا ہے. آپ کو تو چھوٹا سا ہم جیسے کوئی غریب آدمی چھیڑ دے نا تو آپ سارے چھڑ جاتے ہیں. اس سے تو خواتین صحافی کے متعلق جو بات کی, خاتون صحافی کے متعلق جو آپ ساروں کے مطلب جو گفتگو کی گئی ہے وہ شاید آپ کے لیے قابل برداشت ہو, آپ کی تنظیموں کے لیے, کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے لیے ذرا اگر ہمارے پاس ہے وہ شارٹ تو ذرا چلائیے. جانو انصافیوں کو جو قلم بیچ رہے ہیں, عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا, انہوں نے ایک بات نہیں کی. اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے, یہ ایک بات نہیں کر رہے. ہم بیٹھے صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں. انصافیوں کو پہچانو, یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے. اور سن لو یہ سارے, تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو, تمہارا خیال ہے ہمیں بلیک میل کرو گے, میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ. بالکل قابل مذمت ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی مطلب کہ اور اس کے لیے جب معافی ان پہ پریشر آیا تو کچھ لوگوں نے معافی مانگی, بیرسٹر گور نے معافی مانگی, لیکن بانی پی ٹی آئی نے دوسرے دن کہا, پہلے دن کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں باہر کیا ہوا. اسی طرح کہا جیسے کہا میں تو گرفتار ہو گیا تھا, مجھے کیا پتا 9 مئی کیسے ہو گیا. اور اس 9 مئی کو بھی اس نے مانا, اور اب اس نے کہا کہ جو علی امین گنڈا پور کی گفتگو اس کو ڈینائی کرے وہ بزدل ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنا راستے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں مذاکرات کے, یہ وہ فلاں, جو کہ ساری زندگی انکار کرتا ہے کہ جی میرے کوئی رابطے نہیں تھے. اب بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے بعد اور جو اپنا الفاظ ادا کیے گئے ہیں سی ایم پنجاب کے حوالے سے اور جو گفتگو کی گئی ہے, میں تو لیکن عادل اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں کہ میں کہوں گا تم لاہور آؤ تو میں تمہیں دیکھوں گا, تم اسلام آباد آؤ. جو ہم میں سے بھی یہ بات کرتا ہے نا وہ غلط کرتا ہے. میں نہ یہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے جو زومانی نہیں, اس نے جو گندی گفتگو ہے, غلیظ اپنی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کی اس نے. یہ کوئی پختون اپنی ماں بہن اور بیٹی کے متعلق نہیں کر سکتا. اپنی سے مراد پاکستان میں رہنے والے بسنے والے ہم سب لوگوں جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھائی صاحب آپ کی بات کار یہ دیکھیں, ایک تو پشتون اور پنجابی کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں. اب ہے نا, اب انہوں نے بنایا ہے, ہم نے تو نہیں بنایا.
یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. میں تو آگے سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹک کے پل پہ دیکھ لیں گے, یہ نہیں کہنا چاہیے. وہ اگر ایک بچہ بیوقوف ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بیوقوف نہیں بننا چاہیے. لیکن کیا پختون کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے متعلق یہ بات کرے؟ کیا کسی پنجابی کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ اور اس کے بہت سارے جوابات میں دے سکتا ہوں, لیکن پھر وہی ہے کہ نالی میں وہ پتھر پھینکنے سے, گندی نالی میں تو جو چھینٹے ہیں میرے کپڑوں پہ پڑیں گے. میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن کیا یہ جو غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے, یہ آج سے 20 سال پہلے, میں کہہ رہا ہوں نا 20 سال نہیں 15 سال پہلے کے وزرائے اعلیٰ دیکھیں کے پی کے کیا لوگ تھے, جس بھی پارٹی سے تھے. کوئی پیپلز پارٹی سے تھا, کوئی مسلم لیگ نون سے تھا, کوئی اے این پی سے تھا, اور ان کا کریکٹر دیکھیں, اور ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر دیکھیں, ان کی گفتگو کا انداز دیکھیں کیا تھا. آج ہماری یہ تنزلی کا سبب بن گیا ہے کہ آج علی امین گنڈا پور جیسا بندہ جو ہے, جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس اسکواڈ میں بھی نہ رکھیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. اس میں بھی پولیٹیشین بڑی احتیاط کرتا ہے کہ کسی عام پبلک بندے کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو جائے. وہ آج وزیر اعلیٰ ہے, اور اس کے منہ سے جو نکل رہا ہے انسٹیٹیوشن کے خلاف نکل رہا ہے, ججز کے خلاف نکل رہا ہے, صحافیوں کے خلاف نکل رہا ہے, ماں بہن اور بیٹی کے خلاف نکل رہا ہے. تو اس کو تو کسی نے پھر روکنا ہے نا. آپ دیکھیں نا, ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں نا کہ تو نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہم تمہاری گدی سے زبان کھینچ لیں گے, پھر یہی کہہ سکتے ہیں. حنیف عباسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. عباسی صاحب, ذرا قانون سازی کی بات کرتے ہیں. جو ججز والا معاملہ ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل کلیریفیکیشن سپریم کورٹ نے دی ہے, اور اس سے جھلک یہی رہا ہے کہ اگر تمام ججز کی ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ ہوتا ہے, جس کے لیے وہ پھر ایکسیپٹیبل ہوگا, تو لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اب آئینی ترمیم کے لیے نمبرز آپ کے پاس پورے نہیں ہیں. مولانا کو ساتھ میں آپ نے ملانا ہے, 2-3 اور لوگوں کو. اچھا, میں عادل پہلے غلط فہمی میں دور کر دوں کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. اچھا, نمبر پورے ہیں. آئینی ترمیم, پہلی بات یہ کہ آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہوگی جی, اس کے بغیر ہو نہیں سکتی, سمپل میجورٹی سے ہو نہیں سکتی. اچھا, نمبرز پورے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. مولانا کے بارے میں نے پہلے کہہ دیا تھا, ایک تو میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, میرے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے ہیں 2002 کی اسمبلی میں, اور کئی دفعہ ہم نے کہا, ہمارے کئی جو ہماری پارٹی کے سینئر لوگ ہیں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, اور آئینی ترمیم جو ہے کل آ جائے, پرسوں آ جائے, ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک منڈے کو آ جائیں. اچھا, لیکن آنی ہے اجلاس, اور نمبر آپ کے پورے ہیں, اجلاس جاری, اور آنی کیا ہے یہ مجھے اب نہیں معلوم, لیکن کوئی آئینی ترمیم. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ بھی حمایت کریں گے. میرا خیال ہے ان میں 5-6 لوگ حمایت کریں گے. اچھا, 5-6 لوگ اس کی حمایت کریں گے. بڑی خبر آپ دیں گے. جی بالکل عادل, اور میری باتیں جب مولانا کے حوالے سے تھیں میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو, اور اسی طرح یہ جو جنرل فیض والا پورا کہ وعدہ معاف اپروور جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تیار ہو گئے ہیں, وہ بھی میں نے پہلے بتا دیا تھا. یہ تو بعد میں آ کے باقی دوستوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے بتانے شروع کیا تھا. اچھا, ویسے وہ معاملہ کب تک کنکلوڈ ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ ایک تو انسٹیٹیوشن کا اپنا اندر کا معاملہ ہے جی, وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جتنا بتایا میں اتنی بات کر سکتا ہوں. اگر میں اس سے آگے 2 قدم بڑھ کے بات کروں گا تو وہ یہ ویسے ہی دیوانہ سا بندہ لگتا ہے, تو دیوانگی والی باتیں کبھی کی نہیں. لیکن جو میری انفارمیشن ہے یا پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جو آبزرویشن اپنا اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اور مہینہ لگ جائے گا, لیکن بڑے طریقے کے ساتھ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے انسٹیٹیوشن کا, اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کو اپناتے ہوئے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جنرل فیض کی گرفتاری سب سے پہلے اپنے انسٹیٹیوشن کو جسٹیفائی کرنی ہوگی. تو جسٹیفیکیشن ہوئی ہے تو پھر جا کے کورٹ مارشل کی طرف بات چل. اچھا, یہ جو آپ نے مولانا صاحب والی بات کی, ان کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومتی وجود عوام کے مفادات سے متصادم ہے, ہم اپوزیشن کے ساتھ تھے اور اپوزیشن میں ہی ہم رہیں گے, اور کوئی قانون سازی میں بھی وہ ایسا ساؤنڈ ہو رہا تھا کہ شاید وہ آپ کی دیکھیں عادل, پہلے یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ مولانا کسی لالچ کے تحت ہمارے ساتھ آئیں گے. کچھ طے ہوا بھی تو 2-3 مہینے بعد وہ لیں گے. میرا خیال ہے کے پی کی گورنرشپ شاید, مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی ایسی شرائط پہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے. اچھا, شرائط کے بغیر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی, یہ پکی بات ہے کہ آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے میں جو آپ سے کہنے لگا کہ مولانا کی بات آپ نے کی ہے, تو انہوں نے اسی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کی ہے کہ یہ
جو بھی اسمبلی ہے 45 ہے 47 ہے 48 ہے یہ اب اسمبلی ہمارے لیے قابل قبول ہے. اچھا تو جو پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں الیکشن نیا چاہیے یا یہ اسمبلی قابل قبول نہیں ہے تو انہوں نے تو خود اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے اور دور اندیش ہے سمجھدار ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ اسمبلی چلتی رہے گی جمہوریت قائم دائم رہے گی. اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم اچھے طریقے سے اپنی سیاست کو بھی پروان چڑھا سکیں گے اور اس کی حفاظت بھی کر سکیں گے. اچھا وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں ان کے خلاف بھی 2-3 FIR تو ہو گئی ہیں. اس کے بعد حکومت کا کارروائی کا ارادہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی تاثر ایسا نہیں دینا چاہیے جس سے تعصب کی جو آگ ہے یا فضا ہے وہ پیدا ہو. اب آپ دیکھیں اس بلوچستان کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت تمام یہ سردار تمام دوسرے لوگ ان کے نیچے سے زمینیں کھسک رہی ہیں زمین کھسک رہی ہے لوگ نکل رہے ہیں. میں نے ایک دن بات کی تو میرے ایک کولیگ نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے. میں نے کہا کہ جو محرومی پیدا کی بلوچوں میں کے اندر وہ ان کے سرداروں کی پیدا کی ہوئی ہے. انہوں نے نہ یونیورسٹی بننے دی نہ کالج بننے دیا نہ ٹرانسپورٹ دی نہ پینے کا صاف پانی دیا نہ سڑکیں دی. یہ تو آ کے نواز شریف صاحب نے سڑکیں بنائیں شہباز شریف صاحب نے سڑکیں بنائیں کچھ میگا پروجیکٹ دے دیے پینے کا صاف پانی کوئی نہری نظام دے دیا. ادروائز وہ اپنے مفادات حاصل کرتے تھے جس کے اب وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہے. وہاں پہ جو نوجوان ہیں اس کو جو باہر کی قوت ہے انہوں نے ہائر کر لیا ہے اربوں ڈالر انویسٹ ہو گئے ہیں. کیوں کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو پورے رقبے کا 60% ہے بدقسمتی سے آبادی کم ہے وہاں پہ لیکن ذخائر سے مالا مال ہے. اب صرف گوادر ہے وہ ہمارے جو مملکت خداداد پاکستان کے اندیکھے دشمن ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پہ ہے. بلوچستان ان کے ٹارگٹ پہ ہے سی پیک ان کے ٹارگٹ پہ ہے. اس کے لیے سہولت کار سارے ہم خود ہیں یعنی ہم سے مراد ہم پاکستانی. آپ دیکھیں کہ کے پی کے اندر دھماکہ ہو لاہور میں دھماکہ ہو کراچی میں دھماکہ ہو یا بلوچستان میں ہو تو وہاں پر جو سہولت کار نکلتا ہے وہ اپنا نکلتا ہے. وہ اربوں ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے. ہمیں نوجوانوں کو ایڈریس کرنا ہے ہمیں ان کے لیے روزگار مہیا کرنا ہے ان کے لیے ہم نے ان کی محرومیوں کو دور کرنا ہے آگے بڑھ کر دور کرنا ہے ہم جبر کے ساتھ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں عادل ایک بات ذہن میں رکھیں یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا کہ ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں. ابھی بھی میں ایک نوجوان لیفٹیننٹ کی دیکھ رہا تھا بہت ہی چھوٹی 21 سال عمر ہے اس بچے کی شادی بھی نہیں ہوئی. اس سے 2 دن پہلے میں نے ایک کیپٹن دیکھا جس کے 6 ماہ کا بچہ تھا اور پھر میں نے ایک گاڑی دیکھی خود اپنی آنکھوں کے ساتھ FC کی جس کو 1000 گولی لگی ہیں اور اس میں 6 لوگ تھے. اب ہر نوجوان کے سے کتنی گولی آئی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ہمیں بہت مجھے بھی کوئی مار دے مجھے بھی چولی چڑھا دے لیکن آخری وقت تک میری زبان سے یہ پاکستان کی سالمیت کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف بات نہ پہلے نکلی نہ اب نکلے گی. اس لیے کہ میں پاپولر سیاست کا قائل ہی نہیں ہوں. پاپولر سیاست ملک کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے اور پاپولر سیاست کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ گالی دے کے آپ اس مملکت خداداد پاکستان کو بچائیں گے تو نہیں بچتا. یہ قربانیوں سے بچ رہا ہے ان نوجوانوں کے گرم خون سے جو وہ دے رہے ہیں. ابائی صاحب آخر میں بتائیے گا آپ نے 2 دفعہ ایک بات کی فلور آف دا ہاؤس پہ اپنے منسٹرز کے بارے میں وجہ اس کی آپ کو کیوں ایسے لگ رہا ہے اور کیا آپ کو باہر سے کانسٹیچوئنسی سے بھی فیڈ بیک آتا ہوگا باہر بھی؟ عادل دیکھیں ہم پولیٹیکل ورکر ہم زر خرید غلام نہیں ہیں. جو بات اچھی ہوگی وہ 99% ہم دفاع کرتے ہیں. اب 1-2% ہماری صورتحال یہ بنی ہوئی ہے اپنا عادل صاحب کہ منسٹرز ہیں سوالات آتے ہیں سوالات کے جوابات دینے میں 2 یا 3 ہمارے لوگ ہیں. ایک قطع طاہر صاحب ہیں ایک مصدق ملک صاحب ہیں تیسرا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. اب وہ دونوں ایک 10 وزارتوں کے جوابات تو پھر کوالٹی ڈیلیور تو نہیں ہوگی نا. پھر ہم کوالٹی ڈیلیورنس میں نہیں جا سکیں گے. میرا پہلے بھی ایک دن موقف تھا آج بھی میرا موقف تھا پارلیمنٹ کے ان کو اسمبلی میں موجود ہونا چاہیے. ان کو اسمبلی میں ہونا چاہیے. ہر وزارت کا جو سوال ہے اس کا وزیر ہو اگر وزیر نہیں تو پارلیمانی سیکرٹری ہو تاکہ لوگوں کو باہر میسج جائے نا. ہماری اگلی سیٹیں خالی ہوتی ہیں 3-4 جو وزراء کی ہیں وہ ساری کی ساری خالی ہوتی ہیں تو پھر 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے ہم آئے ہیں. پھر جب ہم کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کویسچن اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے 25 سال پارلیمانی سیاست میں ہو گئے ہیں
کہ آپ یقین مانیں کہ اگر آپ کوشچن ڈالتے ہیں عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے، مفاد عامہ کے حوالے سے، اور اس پہ عمل درآمد ہو جائیں تو لوگوں کے بہت سارے ایشوز حل ہو جاتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد خیبر پختونخوا کے معاملات پر اور علی امین گنڈا پور صاحب کے معاملات پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے حنیف عباسی صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور زیادہ تر فوکس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی جو تقریر تھی جلسے میں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ خیبر پختونخوا میں اسمبلی کی اگر بات کی جائے، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی گزشتہ 2 دنوں سے دھواں دار تقاریریں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس طرح سے منظر عام پر نہیں آئے کہ وہ کہاں تھے، ان کا ورژن وغیرہ۔ ویسے جرنلی ہم ابھی وی ول ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ وہاں پر پولیٹیکلی حالات کیا ہیں۔ کے پی کے 2 نامور اور سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عقیل یوسف ہیں، محمود جان بابر صاحب ہیں۔ بابر صاحب، عقیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بابر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ منظرنامہ اس وقت خیبر پختونخوا کا کیا ہے، چاہے اسمبلی کی بات ہو یا علی امین صاحب جو 10-12 گھنٹے غائب رہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، اور جنرل فیلنگ کیا ہے وہاں پر؟ جی بہت شکریہ عادل۔ میں آج سیاست سے ہٹ کے سیاست کے اثرات کے حوالے سے جو عام لوگوں کی زندگی پہ پڑے ہیں، میں ذرا ایک مجھے موقع دے میں اس سے بات کروں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں سیاسی ٹیمپریچر اتنا بڑھ چکا ہے جتنا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہانڈی جب پکتی ہے تو ایک خاص آنچ پہ پکتی ہے۔ اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا پولیٹیکل ٹیمپریچر کہ یہاں پہ یہ ہانڈی جو ہے، یہ جو لوگوں کی زندگیاں ہیں، یہ انتہائی مشکل سے دوچار ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ خراب ہو جائے گی، اور یہ جو ہمیں ڈش ملے گی یہ ڈش اتنی اچھی نہیں ہوگی گی کھانے کی۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اس وقت۔ یہاں پہ بات سیاست کی نہیں ہے، سیاست سے ہٹ کے ادارے ہیں یہاں پہ، اداروں کے بیچ یہاں پہ ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ 2-3 اضلاع میں بات ہو رہی ہے، ادارے آپس میں بات کر رہے ہیں، ادارے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور صوبائی حکومت ان کے بیچ آ کے بات بھی نہیں کر رہی۔ صوبائی حکومت صرف سیاست کی بات کر رہی ہے۔ اس وقت یونیورسٹی کی اراضیاں بک رہی ہیں، اور عدالت کو اس پہ اسٹے دینا پڑ رہا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یونیورسٹیوں کی اراضیاں نہ بیچیں۔ صوبائی حکومت کہتی ہے نہیں ہم نہیں بیچ رہے، لیکن پھر بھی جب عدالت اسٹے دیتی ہے وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی صورتحال دیکھیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف جگہوں پہ پولیس جو ہے وہ ہڑتال کر رہی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو صوبائی حکومت پہلے چھوٹی چھوٹی بات پہ صوبائی حکومت آ جاتی تھی بیچ میں، اب نہیں آتی۔ آپ دیکھیں اس وقت 9 مئی اور بنو کے معاملات پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی تو باتیں ہوئی، وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں، وہاں پہ انٹروین کرتے ہیں، لیکن باقی صوبے میں جو عام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں پہ اس وقت کوئی بیچ میں نہیں آ رہا۔ ایک انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کو اگر چھوڑ کے پھر اپوزیشن کو دیکھیں، اس وقت 30 اگر 4 کروڑ یہاں کی آبادی ہے، 40 لاکھ نے اگر تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں، 3 کروڑ 60 لاکھ لوگ جو باقی بچے ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہے اس صوبے میں، ان کی کوئی وائس نہیں ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت سوئی ہوئی ہیں، اور ان کو کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ باقی صوبوں میں کام ہو رہا ہے، باقی صوبوں میں لوگوں کو چیزیں مل رہی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کے وفاق کے ساتھ پیسے ہیں تو جتنا زور صوبائی حکومت وفاق سے سیاست میں لگا رہی ہے ان کے ساتھ، تو کوئی جرگہ نہیں بن رہا، نہ کوئی صوبائی جو ہماری جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ سارا کا سارا معاملہ چھوڑا ہوا ہے، اور گھوڑے کی لگامیں اس گھوڑے کے اوپر ڈال دی گئی ہیں، اور حکومت بھی اسی طرف جا رہی ہے اور معاشرہ بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں آپ کہہ سکوں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ امید ہو کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس گھوڑے کی لگامیں تام کے اور اس کو ایک طرف یا تو روک دے یا کسی ایک سمت اس کا رخ کر دے۔ کیونکہ یہاں پہ میں بابر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، میں عقیل یوسف زئی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ عقیل صاحب، جو بابر صاحب نے بات کی وہ سیاست پر بھی تھی اور سیاست سے ہٹ کر بھی تھی، جو وہاں پر، اور جو ان کا ایک جملہ ہے کہ باقی صوبوں میں کام ہو رہے ہیں، وہاں پر تو پولیس ہڑتالیں کر رہی ہے، یونیورسٹیاں بک رہی ہیں، لیکن حکومت کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کیا ان کے تجزیے سے متفق ہیں؟ بالکل، انہوں نے جو بات کی ہے وہ عکاسی کی ہے خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے۔ دیکھیں عادل، میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک نقطہ یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کیوں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کہاں ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت، خیبر پختونخوا میں تو 2013 کے بعد یہ تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، تجربستان ہے، اور یہ ایک مخصوص پارٹی کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور بارگیننگ کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔
ایک वक्त में इस वक्त भी जिस तरह बाबर साहब ने बताया भी कि इस वक्त भी लकी मरवत का आपको पता है कोई नोटिस नहीं दे रहा, ये सूबाई हुकूमत के डोमेन में आता है, किसी को परवाह ही नहीं है। अभी इतला ये आ रही है कि कल पुलिस फोर्स जो है ना बाजौड़ में भी हड़ताल करने जा रहे हैं, जहां पर दाइश बैठी हुई है, जहां पर इतनी ज्यादा क्रिटिकल सूरत हाल है। यहाँ पर इस वक्त भी ये जो कल लाव लश्कर लेकर सलमान अकरम राजा और बाकी लोग आए थे, तो ये लोग इस्लामाबाद में कर लेते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बैठकर या अपने दफ्तर में बैठकर ये कर लेते हैं ना। अभी तो इतलात इस तरह की भी है कि जितनी भी एमएनएस है, वो अमेंडमेंट की बात हो रही है तरमीम की, उन सब के लिए बुकिंग हो गई है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल पर कि वो यहाँ पर आकर वो असम्बली इजलास के मुजव्विज़ असम्बली इजलास के खात्मे तक वो यहाँ पर स्टे करेंगे। इनके लिए अस्वाक से ट्राउट मछलियां मंगवाई जाएगी। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा को पहले तो ये मोर्चा था टेररिज्म के खिलाफ, या टेररिज्म इस मोर्चे पर हमलावर थे, और इस वक्त भी उरूज पर है। और इस वक्त एक और पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिकल वो सियासत नहीं है जो पार्टी यहाँ पर हुकूमत कर रही है, उनकी तरजीहात क्या है। बाबर साहब ये क्यों पूछ रहे हैं कि बाकी सूबे में लोग कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वो लोग भाई बाबर साहब को, मुझे और आपको खुलेआम ये कह रहे हैं कि भाई हमें खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, यहाँ के हालात के लिए, मसाइल के हल के लिए मैंडेट नहीं मिला है। हमें लोगों ने वोट दिया है कैदी नंबर 804 को रिहा कराने के लिए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम ये करेंगे, ना करेंगे, वो करेंगे। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मोर्चा बना हुआ है। अगर एक तरफ दहशतगर्दी उरूज पर है, इंतहाई करप्शन है, इंतहाई बैड गवर्नेंस है, और उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि एक ऐसे वक्त में जब सूबे में हालत जंग की सूरत हाल बनी हुई है, आपकी पुलिस को चंद ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं आदिल शाहजेब साहब कि आप लोग हड़ताल करें और फौज के खिलाफ मुजाहिमत करें। तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत इधर किधर है। अकील यूसुफजई साहब, महमूद जान बाबर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। महमूद जान बाबर साहब और अकील यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा पर बात हो रही है। महमूद जान बाबर साहब, तकरीबन ये हालात जो आपने और अकील साहब ने जो पिक्चर आप हमें दिखा रहे हैं, और जाहिर बात है हमारा भी आना जाना रहता है, हालात वहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन जब हुकूमत ये कहती है कि हमें मैंडेट इसलिए मिला है कि बानी पीटीआई को आपने रिहा करवाना है, लेकिन उसके लिए तो अदालतें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जब आप ये इंप्रेशन देंगे कि मैंने पंजाब पर जाकर चढ़ाई करनी है, अब आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वहाँ पे 3 टर्म आपकी गवर्नमेंट को शुरू हो चुका है, लेकिन आपने डिलीवर तो करना है ना, आपने परफॉर्म तो करना है। इस वक्त 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये साबिका फाटा के अलावा जो जुनूबी अजला हैं, वहाँ पर पुलिस की अमलदारी ना होने के बराबर है। खुद गवर्नर केपी अगर कहते हैं कि मेरे शहर में रात को जो है दहशतगर्दों की चेक पोस्टें बन जाती हैं, तो क्या लोग इनसे नहीं पूछते कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो डिलीवर करें ना? जी देखें, एक तो लोग नहीं पूछते क्योंकि लोग शर्मोशर्मी भी नहीं पूछ सकते। लोग तो खुद इनको लेके आए हैं ना तीसरी बार, और लोग तो आपको मालूम है, लेकिन वो तो सारे लोग नहीं है ना सूबे के। तो मैंने आपको बताया 4 करोड़ की अगर आबादी है, तो इसमें 3.5 करोड़ जो है वो लोग हैं जिन्होंने तो वोट भी नहीं दिया। तो वो बात ये है कि इस वक्त असल मसला ये है कि मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ को यहाँ पे एक इम्प्रेशन है कि चूंकि पहले भी बानी पीटीआई के नाम पे वोट मिला, बाद में भी बानी पीटीआई के नाम पे वोट मिलेंगे, लेकिन इस वक्त जो वो कर भी सकते थे वो भी नहीं कर रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना वो कर सकते थे उनको करना चाहिए था, लेकिन हालत क्या है? हालत ये है कि अगर आप इस सूबाई असम्बली में जो लोग मुंतखब होके आए हैं, जिन्हें टिकटें मिली हैं, उनसे अगर आप किसी सीरियस मौजू पे बात करवाना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि इस 145 अरकान की जो असम्बली है, जिसमें कुछ तो अभी वो नहीं आए जो कि मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन और वगैरह हैं, 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। मैं अपनी उंगलियों पे 5 लोग भी नहीं गिनवा सकता जो कि जिनसे आप किसी सीरियस मौजू पे बात करवा लें और वो उस बात पे बात भी कर सकें, सिवाय इसके कि जी हमें तो अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि हमने तो आपको काम के लिए वोट नहीं दिया। कल मैंने सूबाई असम्बली का इजलास अटेंड किया, वहां पे ज्यादातर लोगों ने यही बातें की कि हमारे वोटर हमसे पूछते हैं कि हमारे रहनुमा को आपने अभी तक रिहा क्यों नहीं करवाया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला खैबर पख्तूनख्वा में क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे हुकूमत और सियासी मामला दोनों को मिक्स करके एक जंजाल सा बना दिया गया है। बाकी सूबों में ये होता है, एक हुकूमत चलती है, वो कारकर्दगी दिखाती है, वो लोगों के काम करती है, सियासी जमात जो होती है वो सियासत कर रही होती है। यहाँ पे दोनों चीजें जो हैं वो एक ही अफराद पे डाल दी गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त सियासी जमात के भी रहनुमा सरबराह हैं और वो सूबाई हुकूमत के भी सरबराह हैं।
जितना वो गर्म बोलते हैं, लोग कहते हैं जबरदस्त हो गया। हालांकि आप देखते नहीं है कि जितनी गर्मी पैदा की जाती है, क्या हम इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं सूबे में? सूबे में लोग भूखे हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी और आपकी जितनी तनख्वाह है, मैंने अभी पेशावर यूनिवर्सिटी में अपने बेटे की एडमिशन का पूछा, मुझे बताया गया कि 6 महीने के लिए मुझे 70,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताएं, 6 महीने की 70,000 रुपए फीस कितने लोग दे सकते हैं? इस वक्त तालीम की ये हालत है। सेहत आपको बाजार से जाके खरीदनी है। हेल्थ कार्ड पे जो इलाज है वो तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी जो मामलात हैं, वो उनकी जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ, वो भी इन्होंने अभी पैसे नहीं दिए। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे कि जो जिंदगी की आप कोई भी बुनियादी चीज बता दें, उसमें यहाँ पे एक मसला है। और मसले के लिए, इसके हल के लिए जब आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि आइंदा जलसे में जो है ना, वो हम ये तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। आप निकाल लें वहां पर मसाइल का हल, लेकिन यहाँ के जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, उनके कुछ तो करें, कुछ तो करें। अकील यूसुफजई साहब, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन आपका जवाब लेना चाहूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में क्या इतलात हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो फंसे हुए हैं। उन्होंने चंद कमिटमेंट्स की थी यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, लोकल एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ, उनके बिहाफ पर, और जब वो इमरान खान साहब से मिलते हैं और उसके बाद पार्टी लीडरशिप के अंदर उनके खिलाफ जो मुजाहिमत है, उसके बारे में ये जो तकरीर फरमाई है उन्होंने, जिसमें किसी को उन्होंने नहीं बख्शा है, उसके पीछे भी ये था कि वो कोई इंश्योरेंस करवा रहे थे, कोई श्योरिटी दे रहे थे कि मैं बड़ा लायल हूं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो 2 कश्तियों में सवार वो बंदा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है। और यही वजह है कि आदिल के कल जो यहाँ पर असेंबली का इजलास हुआ है, उसके बाद जो बताया जा रहा है कि वहां पर तलखी की बहुत एक माहौल बना हुआ था। जो मेरी इतलात है, बाकी अब ज्यादा पता होगा कि वो जो चंद घंटों तक, बल्कि 12 घंटे तक गायब रहे थे, उसके बारे में भी उनसे बहुत सख्त सवालात किए गए हैं पार्लियामानी पार्टी के इजलास में, और उसके बाद बहुत तलखी हुई। इस वजह से वो उस वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुक़द्दर हल्के हैं या जो बाखबर लोग हैं, वो तो गवर्नर राज के ऑप्शन की भी बात कर रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चंद लोगों की जानिब से ग्रीन सिग्नल भी दिया गया है कि हम जिस हालत में फंसे हुए हैं, इससे मतलब उनके लिए पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये जरूरी है कि अगर हुकूमत का खात्मा हो जाता है, असेंबली खत्म हो जाती है, तो शायद कि वो अपनी इस वाले मोमेंटम को आगे लेकर जाए। तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई वाज़ेह रोड में इस वक्त मौजूद नहीं है टेबल पर। नहीं है। अकील यूसुफजई साहब, महमूद जान बाब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।